آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے اسم میں جینڈر، یعنی جو 4 پہلو ہم دیکھ چکے پہلے، ہم اس میں سے ایک پہلو جینڈر پہ بات کریں گے، یعنی جنس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اسم کی جنس کے حساب سے بات کی جائے، جینڈر کے حساب سے بات کی جائے تو اس کو دیگر زبانوں کی طرح ہی اس میں مذکر اور مؤنث موجود ہوتے ہیں، یعنی یا تو وہ میل ہوگا یا پھر فیمیل ہوگا جو اسم جس کی بات کی جا رہی ہوگی۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگزامپلس کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے ایک چارٹ موجود ہے جس میں کہ ایک طرف مذکر اور ایک طرف مؤنث کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں مذکر اور مؤنث کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ وہ بے جان چیزیں نہیں بلکہ جاندار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ مذکر یہاں پر میل کے لیے خواہ وہ یعنی اینیملز ہیں یا وہ انسان ہیں، یعنی اس سے مراد جاندار ہے۔ اور دوسری طرف مؤنث کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر مذکر جو کہ جاندار ہے اس کا مؤنث ضرور ہوگا۔ مذکر بنانے کے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں، مگر مؤنث بنانے کے کچھ رولز ہیں اور مذکر سے ہی مؤنث بنایا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں۔ ابن باب، امن ماں کو کہتے ہیں، رجل آدمی، امرأۃ عورت، ثور بیل، بقرۃ گائے، جمل اونٹ، ناقۃ اونٹنی، ابن بیٹا، ابنۃ بیٹی۔ تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں جس میں کہ کچھ بالکل مختلف الفاظ تھے جو مذکر سے مؤنث بنے، مگر کچھ جیسے کہ لاسٹ پہ ابن سے ابنتن بنا تو اس کے لاسٹ پر یعنی گول تا لگا کر اس کو مؤنث بنا دیا گیا، یعنی مذکر سے مؤنث بنانے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے مزید ہم اس کی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ مذکر اور مؤنث کے بارے میں مزید کیا اس کی پہچان ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مذکر کی کوئی خاص پہچان نہیں ہے، مگر مؤنث کی کچھ اقسام ہیں اور اس کو بنانے کی کچھ علامات ہیں، کچھ طریقے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح مذکر سے مؤنث بنایا جاتا ہے اور اس کی کیا علامات ہیں۔ اس سے پہلے ہم مؤنث کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ مؤنث کی 2 اقسام ہوتی ہیں بیسیکلی، ایک مؤنث حقیقی اور ایک مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی کے چارٹ کو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھا، یعنی جس کے مقابلے میں کوئی جاندار نر موجود ہو، یعنی کوئی میل یا مذکر موجود ہو اور وہ جاندار جوڑے کی شکل میں موجود ہوں، مثلا ابن بیٹا اور ابنہ یعنی بیٹی۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جو حقیقت میں کسی انسان یا کسی جاندار کے بارے میں جو کہ حقیقی مؤنث یا مذکر ہیں اور جو جاندار ہیں اور عاقل ہیں ان کے بارے میں مؤنث حقیقی بات کرتا ہے۔ مگر مؤنث غیر حقیقی کیا ہے؟ مؤنث غیر حقیقی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ وہ حقیقت میں نہ تو نر مادہ ہوتا ہے اور بلکہ اس کا جوڑا بھی موجود نہیں ہوتا، یعنی وہ پیئر میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ غیر حقیقی یا غیر عاقل ہوتے ہیں، یعنی وہ جاندار نہیں ہوتے۔ ایسے مؤنث جو بے جان ہوں اور ان کا جوڑا موجود نہ ہو، مثلا شجرۃ یعنی درخت، یا جنت یعنی باغات، تو یہ بے جان چیزیں ہیں مگر عرب میں ان کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ اردو لینگویج میں بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم اگر کسی بے جان چیز کے بارے میں بات کریں، جیسے کتاب، میری کتاب، ہم میرا کتاب نہیں کہتے، یعنی اسے مذکر کے طور پر نہیں لیتے بلکہ اس کو مؤنث کے طور پر میری کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ بے جان ہے اور اس کا کوئی جوڑا بھی نہیں۔ تو یہ غیر حقیقی کی اگزامپل ہے۔ اس کے علاوہ جیسے کرسی کی بات ہم کریں تو میری کرسی اور میرا بستہ وغیرہ، تو اس کے ساتھ مذکر یا مؤنث جڑا ہوتا ہے، لیکن یہ حقیقی نہیں ہوتے اور ان کے جوڑے نہیں ہوتے، نر مادہ نہیں ہوتا۔ اب ہم مؤنث غیر حقیقی کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ مؤنث حقیقی کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اور اس کا چارٹ بھی ہم دیکھ چکے ہیں اس کے ایگزامپلس کے ساتھ۔ اب ہم مؤنث غیر حقیقی کی مزید بات کرتے ہیں کیونکہ اس کی بھی آگے 2 اقسام ہیں۔
دو طرح سے مؤنث غیر حقیقی ہوتا ہے. ایک مؤنث اس کو مؤنث قیاسی کے طور پر لینگویج بنانے والوں نے قیاس کیا، یعنی اس کی علامتیں مخصوص کر دیں کہ یہ آبجیکٹس ہیں جن کو ان علامتوں کی وجہ سے غیر حقیقی مؤنث میں شمار کیا جاتا ہے. اور اب ہم اس کی اگزامپلس دیکھتے ہیں، یعنی مؤنث قیاسی کے اگزامپلس دیکھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا مؤنث جو علامتوں یا اصولوں سے پہچان کیا جا سکے کہ یہ مؤنث قیاسی ہے اور یعنی غیر حقیقی کا حصہ ہے. اس کے 3 مخصوص علامتیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 علامت جو اس کی 90% عربی میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے آخر میں گول تا ہونا. جب بھی آخر میں گول تا ہو تو اس سے اس کو پہچان لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ الف تانیث موجود ہو. الف تانیث کو آگے ہم مزید 2 کیٹیگریز میں آپ کے یاد رکھنے کے لیے اس کو میں نے بولڈ کر دیا ہے یہاں پر کہ الف تانیث کیا ہے. ایسا الف مقصورہ جو لاسٹ پر آئے، اسم کے لاسٹ پر آئے. مثال کے طور پر مقصورہ اس کو کیوں کہا، جیسے قصر سے ہم جانتے ہیں نماز قصر یعنی چھوٹی اور مختصر نماز کو نماز قصر کہا جاتا ہے، تو قصر سے ہی نکلا ہے، مقصورہ اس کو کہا گیا ہے. جیسا کہ الف کی ایک شارٹ فارم کھڑا زبر جو کہ الف ہی کی طرح ادا کیا جاتا ہے، اس کی بنا پر بھی اس کو الف مقصورہ کہا جائے گا، کیونکہ یہ لاسٹ پر جو لفظ ہے، جو اسم ہے یا جو مؤنث ہے، اس کے لاسٹ پر کھڑا زبر کے ساتھ لاسٹ پہ یا آئے گا، یعنی یا سے پہلے کھڑا زبر موجود ہوگا، جس کو کہ الف مقصورہ اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ شارٹ فارم آف الف ہے. اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا لاسٹ کا جو یا ہے اس کو قصر یعنی اس کو بھی ختم کر کے اس کو شارٹ فارم میں ادا کیا جاتا ہے، اس لیے بھی اس کو کہا جا سکتا ہے الف مقصورہ. مثال کے طور پر اس کی ایک اگزامپل ہے الکبرا. الکبرا میں دیکھیں را کے اوپر کھڑا زبر ہے مگر یا کو ختم کیا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے. اس طرح سے اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. اس کی نیکسٹ الف تانیث کی مزید اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، اور تانیث سے مراد ہوتا ہے یعنی تثنیہ سے نکلا ہے، اور یہاں پر 2 قسم کے الف بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو الف تانیث کہتے ہیں. نیکسٹ اس کی علامت ہے الف ممدودہ، یعنی ممدودہ سے مراد ہے مد، یعنی مد والی الف اور اس کے ساتھ میں حمزہ آخر میں موجود ہو. مثال اس کی ہے صفراء، جیسے کہ اس سے مراد ہے زردی مائل ہونا. ہم نے یہاں پر 3 علامات دیکھی اور 90% گولتا استعمال ہوگی، اور مزید جو 2 مثالیں الف تانیث کی ہم نے دیکھی جس میں بولنے میں آخر کا یا ہم استعمال نہیں کرتے اور الف مقصورہ استعمال کیا جاتا ہے اور الف ممدودہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ الف تانیث کی ایگزامپلس ہیں جو کہ بہت کم دیکھنے میں آئیں گی آپ کو، مگر یہ موجود ہیں بہرحال. تو ہم انشاءاللہ زیادہ فوکس گولتا پر ہی کریں گے جو کہ 90% عربی میں استعمال ہوتا ہے. یہ علامات آپ دیکھیں گے قرآن میں انشاءاللہ. اب مزید ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں مؤنث غیر حقیقی میں مؤنث سماعی کو. ایسا مؤنث جس کے مقابل کوئی نر نہ ہو، جیسے کہ ہم پہلے بھی مؤنث قیاسی میں بھی دیکھ چکے کہ اس میں بھی اس کے مقابل کوئی نر نہیں ہوتا، بلکہ قیاس کر کے علامات کے ذریعے سے بے جان چیزوں کے اوپر، غیر عاقل چیزوں کے اوپر اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. مگر مؤنث سماعی کی کوئی خاص علامات نہیں ہوتی جس کی بنا پر اس کو پہچانا جا سکے، جیسے کہ مؤنث قیاسی میں تھا. مؤنث سماعی جیسے کہ سماعت سے سمجھ بھی آ رہا ہے کہ یہ سننے سے مراد ہے، سماعت یعنی سننا. تو ایسا مؤنث جس کے مقابل میں کوئی نر تو نہ ہو اور وہ عربی زبان کے حامل لوگوں نے مؤنث استعمال ہوتے ہوئے سن لیا کہ جب بھی نئے الفاظ کسی بھی لینگویج میں آتے ہیں تو اس کو جس طرح سے زبان دان استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. جب لوگ اس کو سنتے ہیں تو اسی طرح اس کو بولنے لگتے ہیں. تو عربی میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ مؤنث استعمال اس کا رائج ہو گیا صرف سننے کے بنیاد پر، اور وہ آگے یعنی ایک رول بن گیا. اس کی آگے اگزامپلس دیکھتے ہیں. عرب میں قدرتی اشیاء کے نام کو بھی مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس کی اگزامپلس ہیں سما آسمان، ارض زمین، نارن
آگ، ریحن ہوا، جیسے کہ اردو میں بھی نار کو کہا جاتا ہے کہ آگ جلتی ہے، ریح ہوا چلتی ہے، اور ارض زمین، کی مٹی وغیرہ یعنی کی کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور سما کو آسمان یعنی مذکر کے طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات خاص طور پر یاد رکھنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ اردو میں اگر ہم کسی چیز کو مؤنث کے طور پر نہیں استعمال کرتے تو وہ عربک میں بھی استعمال نہ کی جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو مؤنث میں استعمال کیا جاتا ہے تو وہ عربی میں مذکر ہو، اگر اردو میں مؤنث ہے ہو سکتا ہے عربی میں اس کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کرسی، کرسیجن، اس کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مگر جیسے اس کی ایگزامپلس یہاں پر بیان کی، سما آسمان، اور آسمان کو مذکر کہا جاتا ہے، مگر عربی میں اس کو مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جو یعنی میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اس کو مذکر اردو میں کہا جاتا ہے، اردو کی یہاں پر ایگزامپل میں نے بیان کی، مگر عربی میں یہ مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ بھی مؤنث سماعی، یعنی سننے کی وجہ سے اس کو مؤنث کہنے لگے عربی دان۔ اس میں جفت اعضاء بھی شامل ہیں، جیسے کہ اذن، یدن، یعنی باڈی پارٹس میں کوئی بھی پیئر میں اگر ہیں، جیسے اذن دو کان ہیں یا یدن دو ہاتھ ہیں، تو جتنے بھی پیئر میں ہیں ان کو بھی مؤنث کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہروں، ملکوں اور جگہوں کے نام یا قبیلوں کے نام بھی عرب لوگ مؤنث کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ قریش قبیلے کا نام ہے، مصر ایک شہر کا نام ہے، مکہ، مدینہ یہ بھی شہر کا نام ہے، اور بعض مصنوعی اشیاء کے نام بھی مؤنث کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ دارن گھر، اور عصا کسی بھی یعنی لکڑی کو، جیسے کہ حضرت موسیٰ کا عصا تھا، ہم اس کو اردو زبان میں مؤنث کے طور پر استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کو مذکر کے طور پر استعمال کرتے ہیں، مگر عربی میں اس کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کی مزید کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ ہم حالت رفع، نصب اور جر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی حالت رفع وہ ہوتی ہے جس کے لاسٹ پر دو پیش آتے ہیں، یعنی تنوین میں دو پیش اس کے آخر میں موجود ہوتے ہیں، اور نصب وہ حالت ہوتی ہے جس کے لاسٹ پر دو زبر موجود ہوتے ہیں اعراب کی صورت میں، حرکات کی صورت میں، اور حالت جر وہ ہوتی ہے اسم میں جس میں کہ دو زیر موجود ہوتی ہے لاسٹ پہ۔ تو اس زیر، زبر اور پیش کا مقصد بھی ہم جان چکے ہیں اچھے سے ہم اپنے لیکچر میں، جس میں ہم نے اسم کی حالت دیکھی تھی کہ بیسیکلی یہ حرکات ہی نہیں ہیں بلکہ یہ اس کے کا، کی، کے یعنی فعل ہونے کو یا مفعول ہونے کو یا فاعل ہونے کو ظاہر کرتے ہیں کسی بھی اسم کی، کیونکہ عربی میں کا، کی، کے جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس نے یا اس کے یا اس کا، تو اس طرح سے عربی میں کا، کی، کے یا نے وغیرہ موجود نہیں، تو اس کو حرکات یعنی زبر، زیر، پیش یعنی اعراب سے ہی ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو حالت رفع وہ ہے جو کہ مفعول یعنی فاعل کی حالت ہے، اور اس کے لاسٹ پہ دو پیش موجود ہوتا ہے، یعنی جب بھی کسی فاعل کی بات کی جا رہی ہے، اور فاعل ہوتا ہے کسی کام کے کرنے والا، جب بھی کسی فاعل کی بات ہو رہی ہے تو وہ لاسٹ پہ دو پیش سے یعنی حالت رفع سے ظاہر ہوگا، اور حالت نصب کسی بھی مفعول کے بارے میں بتاتی ہے کہ کس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، اور اس کے لاسٹ پہ دو زبر ہوگا۔ حالت جر ظاہر کرتی ہے اس کے لاسٹ پہ دو زیر ہونے کو، یعنی اس کی ملکیت کو، پوزیشن کو ظاہر کرتی ہے کسی بھی اسم کی، یعنی کافرن کسی کافر کی ملکیت کے بارے میں، یا کافراتین کسی مؤنث کافر کے بارے میں۔ ابھی ہم اس گردان کو دیکھتے ہیں مذکر کے طور پر جب حالت رفع یا نصب یا جر یعنی حالت فاعل کی شکل میں آ جائے مذکر، یا مفعول کی شکل میں آ جائے، یا اس کی پوزیشن کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو اس کو مذکر کو ہم اس طرح سے استعمال کریں گے کہ کافرن کے لاسٹ پر دو پیش یعنی یہ فاعل ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ مذکر کافر اس میں صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ انکار کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس کو کافرن اور کافرن یعنی جو مفعول ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جب بھی لاسٹ پہ دو پیش ہو تو کہیں گے کافر نے،
یعنی دو پیش نے کو ظاہر کرتی ہے، کافر نے، اور کافرون میں کافر کی، یعنی وہ مفعول ہے، اس کی مدد ہو رہی ہے یا اس کی کوئی اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور حالت جر میں کافرین یعنی اس کی ملکیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ سب مذکر میں موجود ہے۔ مؤنث اگر دیکھا جائے تو ہم نے کیونکہ رول دیکھا ہے کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا طریقہ لاسٹ پر گولتا لگانے سے ہے، جو کہ 90% آپ دیکھیں گے عربی میں۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے اس میں صفت کو مؤنث بنایا گیا ہے۔ مؤنث کافراتن یعنی اس کافر عورت نے، اور کافراتن اس کافر عورت کی، اور کافراتن اس کافر عورت کی ملکیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم مذکر کی مزید اگزامپل اسی پیٹرن پہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ فاعلی یعنی رفعی حالت میں ہے حسن، اور نصبی حالت میں یعنی منصوب کی حالت میں ہے تو حسنن، اور حسنن جر کی حالت میں مجرور کے طور پر۔ مذکر کی یہ مثالیں ہیں۔ اور مؤنث کو حسن جیسے مذکر تھا اس کی مؤنث بنائی لاسٹ پر گولتا لگا کے، حسنتن اس عورت کی بھلائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا حسنتن اور حسنتن، یہاں پر تن ظاہر کر رہا ہے اس کی مفعولی حالت، اور تین اس کی جر کی حالت یعنی ملکیت کو، جیسے کہ ہم پہلے بھی پچھلے ایگزامپلس میں دیکھ چکے۔ اسی طرح سے مؤنث سماعی کو بھی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ یہ بات یہاں پر اب کنفیوز مت کریے گا اس چیز میں کہ مذکر اور مؤنث یہاں پر اس میں ذات کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا کافر اور کافرہ۔ یہاں پر مذکر اور مؤنث کو اس میں ذات کے طور پر نہیں لیا گیا، بلکہ اس کو اس میں صفت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ذات کو ہم مؤنث حقیقی شمار کرتے ہیں، جیسے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا کہ جس نر کا مادہ موجود ہو یا جس مادہ کا نر موجود ہو حقیقی طور پر اس کو اس میں یعنی اس کو مؤنث حقیقی یا مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ مؤنث حقیقی ہے جس کا مذکر موجود ہے، لیکن اگر کسی کا مذکر یہاں پر اس میں ذات کے طور پر نہیں بلکہ اس میں صفت کے طور پر بات ہو رہی ہے، اگر اس میں صفت کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ ایک کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کسی چیز کی، کہ وہ کوالٹی مؤنث میں ہو سکتی ہے، وہ کوالٹی مذکر میں ہو سکتی ہے، بلکہ اس کی ذات کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی۔ تو اس لیے کوالٹی کو بھی ہم مؤنث غیر حقیقی ہی شمار کرتے ہیں، یعنی یہ غیر حقیقی چیز ہے اور اس کا مادہ سے مذکر ہو بھی سکتا ہے اور مؤنث ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر کافر سے کافرہ کو کنفیوز انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ اس میں ذات ہے اور یہ مؤنث حقیقی ہے، بلکہ یہ مؤنث غیر حقیقی کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی میں ہی مؤنث سماعی کی بھی مثال موجود ہے، جیسے کہ لاسٹ پر ہم دیکھ سکتے ہیں نفسن، نفس یعنی جان کو یہاں پر مؤنث کے طور پر یعنی سماعی سے مراد ہے کہ سننے میں آیا تو وہ رائج ہو گیا اس کا اس زبان میں استعمال، یعنی عربی کی ہم بات کر رہے ہیں تو عربی میں اس کا استعمال مؤنث کے طور پر ہی رائج ہے۔ نفسن یہاں پر فاعل کی حالت میں ہے اور نفسن یہاں پر مفعول کی حالت میں ہے، کیونکہ لاسٹ پہ دو زبر ہے، یعنی نصب کے طور پر یہ آ رہا ہے اور نفسن ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی اگزامپلس تھیں۔ الحمدللہ اب ہم مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی کے بارے میں جان چکے، اور ہم اس کے بارے میں بھی جان چکے کہ اس کی کیا اگزامپلس ہیں، اور مزید غیر حقیقی میں بھی مؤنث قیاسی یا سماعی کے بارے میں ہم نے دیکھا اور اس کی علامات کے بارے میں دیکھا، اور یہ بھی سمجھا کہ مؤنث غیر حقیقی میں صفت بھی شامل ہے، صفت کے طور پر اس کے لاسٹ پر بھی گولتا ہی لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم نے حسن ان سے حسنہ بنتے دیکھا، کافر سے کافرہ بنتے دیکھا لاسٹ پر ہا لگاتے ہوئے۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے اسم کی جنس کو دیکھ لیا۔ اب آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بھی ان رولز کو دیکھیے اور ان کو الگ کیجیے، اور اس طرح سے ان کو نوٹ کر کے آپ اس پہ انشاءاللہ ایکسپرٹی حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔